اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا آمین ثم آمین۔ اور اب آیت نمبر 60 سے 62 تک پہلے اس کے الفاظ مانی۔ وائز اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ لقومہ اپنی قوم کے لیے فقلنا پھر ہم نے کہا اضرب مارو بعصاک اپنا عصا الحجر پتھر فانفجرت تو پھوٹ پڑے منہ اس سے اثنتا عشرۃ 12 عینن چشمے قد علما جان لیا کل اناسم ہر قوم مشربہم اپنا گھاٹ کلو تم کھاؤ وشربو اور پیو بن سے رزق اللہ رزق اللہ کا ولا تسعوا اور نہ پھرو فی میں عرض زمین مفسدین فساد مچاتے وَإِذْ اور جب کل تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبرا ہرگز نہ صبر کریں گے اللہ پر طعام کھانا واحد ایک فدعو دعا کریں لنا ہمارے لیے ربک اپنا رب یخرج نکالے لنا ہمارے لیے مما اس سے جو تم بھی تو اگاتی ہے ارض و زمین من سے بکلیہا ترکاری و قثائہا اور ککڑی و فومیہا اور گندن و عدسیہا اور مسور و بصلیہا اور پیاز قالا اس نے کہا تستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی جو کہ ہوا ادنا وہ ادنا باللذی اس سے جو ہوا وہ خیر بہتر اہبطوا تم اترو مصرن شہر فإنا پس بے شک لکم تمہارے لیے ماں جو سال تم مانگتے ہو تم وضربت اور ڈال دی گئی علیہم ان پر ذلت والمسکنت اور محتاجی وباؤ اور وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ من سے اللہ ذالکا یہ بانہم اس لیے کہ وہ کانو تھے یکفرون وہ انکار کرتے تھے بآیاتی آیتوں کا اللہ وہ یقتلون اور قتل کرتے تھے نبیین نبیوں کو بغیر الحق بغیر حق کے نہ حق ذالکا یہ بما اس لیے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی وقانو اور تھے یعتدون حد سے بڑھتے ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہوئے والنصارى اور نصارہ والصابین اور صابی من جو آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور روز آخرت وعملا اور عمل کرے صالحا نیک فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند پاس ربہم ان کا رب ولا اور نہ خوف کوئی خوف علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اور اب ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا پھر ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے ہر قوم نے اپنا گھاٹ جان لیا تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور زمین میں نہ پھرو فساد مچاتے اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے نکالے جو زمین اگاتی ہے کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے تم شہر میں اترو بے شک تمہارے لیے ہوگا جو تم مانگتے ہو اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اب ہم ان آیات کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ابھی یہاں ہم دیکھیں گے تو یہ بھی اس وقت کا ہے جب بنو اسرائیل صحرائے سینا میں محصور تھے
وہاں پر پانی کے لیے کوئی چشمہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر پتھر سے 12 چشمے پیدا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ہر بیٹے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ تھی، اور اس طرح بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری فرمایا تاکہ ان میں پانی پر جھگڑا نہ ہو، اور وہ چٹان اب تک جزیرہ مرسینہ میں موجود ہے۔ سیاح جاگتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اور اس میں چشموں کے شگاف ابھی بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خاص انعام و کرام کا ذکر ہے۔ پچھلے آیت میں ہم اس قوم کے نافرمانیاں پڑھ چکے ہیں کہ اس قوم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑا اور اپنے نبی کی نافرمانیاں کی۔ تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو انعام و کرام کیے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا کہ اپنی عصا کو پتھر پر مارو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ اس پتھر میں کوئی خاصیت تھی کہ اس سے پانی کے 12 چشمے جو ہے وہ پھوٹ پڑے، اور بالکل ایسے ہی جیسے کہ شجر ممنوعہ میں کوئی خاصیت نہیں تھی، تو کہ اس میں کوئی خاص ایسی اس میں چیز تھی کہ اس کے پاس جانے سے، اس کو کھانے سے کوئی خرابی ہوتی، تو یہ صرف اللہ کا حکم تھا۔ اسی طرح یہ پتھر جو تھا اس میں بھی کوئی خاصیت نہیں تھی، یہ بھی صرف اللہ کا حکم تھا، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ اسی طرح عصا مارنے سے اس پتھر میں بھی 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ یہ 12 قبائل تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو، اللہ تعالیٰ کے دیے رزق میں سے کھاؤ، مگر فساد نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی زمین میں خرابی نہ کرنا۔ اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ضرورت اور پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ پیغمبر بھی اپنی ضرورت اور پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، صلاۃ حاجت پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کبھی شک کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ ملے گا نہیں ہوگا، ملے گا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ پورے یقین سے مانگیں۔ اور جیسے یہاں دیکھیں کہ پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے، اور یہ جو زمین تھی بالکل بنجر تھی، بیاب و گیاں تھی، بیابات تھی، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے یہ کیا تھا، زمین یہ نہیں کہا کہ زمین پر عصا مارو، بلکہ کہا کہ پتھر مارو، کیونکہ زمین سے پھر بھی ہوتا ہے کہ چلے زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے، لیکن پتھر تو بالکل ایک سخت چیز ہے جو کہ ساری زندگی کے آثار سے جس میں زندگی کے آثار نہیں ہوتے، تو پتھر کے اوپر مارا اور اپنا موز اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے دیکھے پانی کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو قرآن پاک بھی ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت مریم السلام کے پاس جب بے موسم کے پھل حضرت ذکر علیہ السلام نے دیکھے، تو انہوں نے بھی دیکھ کے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ رب جو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو وہ مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے بڑھاپے میں اولاد مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے کبھی کوئی محروم نہیں رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان پورے ذوق و شوق سے اور یقین سے مانگے۔ اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی جو بے قرار کی دعا کو سنے، یعنی اس کا جواب دے جب وہ اسے پکارے، اس سے تکلیف کو دور کر دے۔ لہٰذا یہ یقین رکھنا چاہیے کہ تمام تکلیفیں اور تمام پریشانیوں جو ہیں ان کو دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، سب کچھ عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لہٰذا مانگنے میں کبھی بھی غفلت اور سستی نہیں کرنی چاہیے، اور نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ امید رکھنی چاہیے، خوف، ڈر اور امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ بعض کا تو ہم خود سے سوچ لیتے ہیں کہ بس یہ جو کام ہے یہ تو ناممکن ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ تو مانگنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو یہ ناممکن کام ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیں، اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ جو مایوسیاں ہیں یہ ہمارے اندر شیطان پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب انسان کی ہمت کوشش کی انتہا ہو جاتی ہے اور انسان یہ دیکھتا ہے کہ بس اب
میری بس ہو گئی ہے، جتنا میرے میں کوشش ہمت تھی میں نے کر لیا۔ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ میرے اس بندے نے اپنی ہمت کے مطابق کوشش کر لیا اور ابھی بھی اس کو میرے سے امید ہے، تو پھر تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتے۔ اور ایک بات اور ہے کہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عصا کے ذریعے پانی کے چشمے جاری کروانا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے پانی جاری فرما دیا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے تو زمین سے پانی پھوٹا تھا، آسمان سے کو حکم دیتے تو آسمان سے پانی برس پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دکھایا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر کام کو ہر طریقے سے کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود پانی کو جاری نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ سے یہ کروایا اور موسیٰ کو یہ اپنا معجزہ عطا فرمایا۔ تو یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ قوم کا رہنما جو ہوتا ہے اور قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کا ہمدرد، غمگسار ہوتا ہے، اور اس کو قوم کی ضرورت کا خیال رکھنے والا اور کوشش کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والا اور اپنی قوم کے لیے جو ہے نا رحمتیں مانگنے والا، اور اللہ تعالیٰ اپنی قوم کے لیے آسانیاں مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک معجزہ اسلم سے بھی ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام تھے اور پانی نہیں مل رہا تھا، تو صحابہ کرام نے وسلم سے جا کے عرض کی ہے کہ رسول اللہ پانی نہیں مل رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، تو آپ کے ہاتھ ڈالنے سے آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، اور یہ پانی سب نے پیا، 1400 صحابہ کرام نے پیا اور تمام جانوروں نے پیا اور سب سیراب ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کام کو ہر طریقے سے کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور نافرمانی نہ کرنا۔ قرآن فرماتا ہے کہ کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھنا، اور نہ شکری نہ کرنا، نہ قدری نہ کرنا، آپس میں جھگڑے فساد نہ کرنا، اور فساد کی وجہ انسان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ سورہ روم میں آیت نمبر 41 میں ہے کہ خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، اپنے غلط اعمال کی وجہ سے۔ اور اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو تمایاں بربادیاں ہو رہی ہیں، تو وہ انسان نے ترقی کے نام پر دنیا کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا، خود ایسے سامان اپنے ہاتھوں سے کر لیے کہ اپنی فضا کو بھی آلودہ کر لیا، اپنی زمین کو بھی خراب کر لیا، زمین کی پیداوار کو گھٹیا کر لیا، خراب کر لیا، تو اس میں ایسی ایسی چیزیں اگائی ہیں جو کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، کیمیکل ڈال ڈال کے اس کی سرخیزی کو خراب کیا، اور فضا میں دھوئیں اور کیمیکل کو چھوڑ کے فضا کو انسان کے لیے آلودہ کیا۔ تو یہ انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کے سامان کرتا ہے۔ اور یو این او کے 2500 سائنسدان جو ہیں انہوں نے بھی آگاہ کیا کہ زمین کے جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھ رہا ہے اور انتہائی خطرناک تک جا رہا ہے، جس کی وجہ سے برف پگھل رہی ہے، اور اس سے بہت سے علاقے جو ہیں ان کے زیر آب آنے کا یا ڈوبنے کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی نعمتوں کا غلط استعمال کرنا اور بے تحاشا جو ہے نا اس کو خراب کرنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جنگلات عطا کیے ہیں، تو جنگلات جو ہیں وہ انسانوں کے لیے آکسیجن مہیا کرنے کی فیکٹریاں ہیں، اور کتنی یہ فیکٹریاں دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ یہاں ان کو انسان جو ہے نا اپنے کھانے کے استعمال کرتا ہے، جانوروں کے کھانے کے استعمال کرتا ہے، ان کے سائے میں بیٹھتا ہے اور ان سے سانس بھی لیتا ہے، اور اس سے فضا کتنی ماحول کتنا خوبصورت لگتا ہے، فضا کتنی جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے، تو انسان کے سانس لینے کے لیے کتنی جو ہے نا وہ شاندار ہو جاتی ہے۔ تو ان جنگلوں کو اجاڑنے اور ویران کرنے سے جو ہے نا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایک تو یہ سانس لینے میں انسان کو مشکل ہوتی ہے، یہ فیکٹریاں جو ہے نا وہ تباہ برباد ہوتی ہیں، فضا میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور پھر زمین کا کٹاؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے جو ہے نا سیلاب آنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب نعمتیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی، ان کو استعمال کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، زمین کے اندر جو خزانے دفن ہیں ان کو بھی نکالو، ان سے بھی فائدہ اٹھاؤ، لیکن بس تم یہ کرو کہ فساد نہ کرو، بگاڑ نہ کرو، اور جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے زندگی مشکل نہ کرو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پولوشن بڑھ رہی ہے، وہ زمین پہ رہنا انسان کا دن بدن مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک طرح کی چیزیں کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، اور اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نہیں کھا سکتے، اور اب ہمیں اس کے علاوہ کچھ چاہیے،
اور دیکھیں کیسے جو ہے نا وہ فرمائشیں کر رہے ہیں کہ ہمیں تو سبزی چاہیے، ککڑی چاہیے، گندم چاہیے، مسور چاہیے اور پیاز چاہیے، اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہیں تو دیکھیں ان میں کتنی غذائیت ہوگی اور کتنی وہ فائدے مند ہوں گی۔ اور اگر من کو دیکھا جائے میٹھی چیز تو اس کو اگر شہد سے تشبیہ دی جائے تو یہ کتنا فائدہ مند ہے، اور یہ جو سلوا تھا یہ نمکین چیز، تو یہ جو ایک بٹیر کی شکل کا تھا یہ پرندہ، تو بھنا بنایا ان کو ملتا تھا، اور پرندوں کا گوشت ہے وہ کتنا غذائیت کے لحاظ سے عمدہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو لے کے بجائے شکر گزاری کرنے کے ان کو پکی پکائی مل رہی ہیں اور اتنی بہترین چیزیں مل رہی ہیں، یہ ناشکری کرتے ہیں کہ ہم اب ان چیزوں کو کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ کچھ اور چاہیے، جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں ہمیں تو وہ چاہیے۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی یہ جو بات تھی یہ پسند نہیں آئی، انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کے یہ گھٹیا چیزیں استعمال کرنا چاہتے ہو، یہ گھٹیا چیزیں لینا چاہتے ہو۔ اور دیکھیں زبان بھی کیسی یہ قوم استعمال کرتی تھی، اپنے نبی سے کہہ رہی ہیں کہ جاؤ اور جا کے اے موسیٰ جاؤ اور اپنے رب سے جا کے دعا کرو ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا وہ دیں۔ تو اے موسیٰ تم جاؤ، اور کیسے یہ ناشکری نقدری اور بدتمیز قوم تھی، اپنے نبی کی کیسے شان میں گستاخیاں کرتی تھی، کس طرح سے مخاطب کرتی ہے کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور اپنے نبی سے جا کر دعا کرو۔ تو ان نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت، محتاجی، فقیری اور بزدلی ڈال دی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ پلٹے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر غضب ہوا۔ یہ غصہ کم چیز ہے، اور غضب اس سے بڑھ کے کہ بہت زیادہ شدید غصہ جس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو، ناراضگی ہو۔ تو اور یہ سب اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی نافرمانی کرتے، اور جو بھی ان سے ان کو حکم دے دیتا وہ ہمیشہ اس کو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے ٹالنے کی کوشش کرتے، اور پھر پتھر سے پانی پھوٹنا، اور پھر پکی پکائی غذا کا اترنا۔ اور پیچھے بھی دیکھیں کہ اس قوم کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بچایا تھا، اور فرعون کو ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے، فرماتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو غرق کیا، تو یعنی کہ انہوں نے خود اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ کس طرح سے سمندر پار گیا، اور اسی پانی میں تو وہ جو پوری فوج ہے فرعون کی وہ غرق ہو گئی ہے۔ اب کیسے اللہ تعالیٰ ان کو معجزے دکھا رہے ہیں کہ پتھر مارنے سے جو سمندر تھا وہ اس میں راستے بن گئے، پانی خشک ہو گیا، اور یہاں پر پتھر پر عصا مارنے سے اس میں پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ تو اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے باوجود بجائے شکر گزاری کرنے کے یہ قوم ناشکری کرتی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرتی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی ناشکری اور نافرمان قوم تھی کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرتی، اپنے نبیوں کے تکذیب کرتی، ان کے حکموں کو ماننے سے انکار کرتی، بلکہ اس قوم نے اپنے انبیاء کو قتل تک کیا ہے۔ اور یہ باتیں انہوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ ہم نے فلاں نبی کو اس طرح سے قتل کیا، فلاں نبی کو اس طرح سے قتل کیا، اور یا علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر محتاجی، ذلت نازل کی، ان کی نافرمانیوں کا نتیجہ تھا یہ سب، اور کیونکہ یہ اپنی نافرمانیوں میں حد سے بڑے ہوئے تھے، تو اسی لیے سورہ فاتحہ میں اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے مغضوب کہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار۔ بعض لوگوں نے ان کی اس ذہنی اور اخلاقی پستی کی وجوہات یہ بتائی ہیں کہ یہ لوگ کافی عرصہ تک فرعون کے غلام رہے تھے، اور فرعون کے ظلم و ستم کے شکار رہے تھے، اور جو غلام قوم ہوتی ہے اس میں اپنی کوئی اس کی مرضی نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ لوگ اپنے مقصد حیات کو بھول گئے تھے۔ لیکن اگر ہم اس کے اپوزٹ دیکھیں تو صحابہ کرام کو دیکھیں، وہ جب مکہ میں تھے تو ایک لمبا عرصہ تک قریش مکہ کے ظلم و ستم کا شکار رہے تھے، اور بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو کہ نسل در نسل غلام چرے آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جب اسلام آیا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام لوگوں کو سنایا، تو وہ لوگ جن کے اندر اچھائی کی حس تھی، سمجھنے کی حس تھی، تو انہوں نے فوراً اس چیز کو قبول کر لیا۔ وہاں پہ دیکھیں کوئی آقا اور غلام کا فرق نہیں ہے کہ جو آقا تھے ان کو سمجھ آ جائے، غلاموں کی سمجھ نہیں آئی، تو یہ غلامی کا اس میں چکر نہیں ہے۔ اب دیکھیں ابو جہل کو دیکھیں کہ وہ مکہ میں ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا۔ ابو الحکم یعنی کہ حکمت کا باپ، اپنے
جو ان کے شورا ہوتی تھی اس کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ اور ابو جہل کا لقب تو اس کو اسلام کے بعد ملا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا تھا کہ یہ اتنی سمجھداری کے باوجود تو یہ اس کو دین کی سمجھ نہیں آئی، اس لیے یہ ابو جہل یعنی کہ جہالت کا باپ ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ وہ جو ابو جہل تھا، جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمت کا باپ، تو اس کو دین کی سمجھ نہیں آئی، اس نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ہٹانے کی کوشش کی، اور جو مانتے تھے ان کو بھی پریشان کیا، ظلم و ستم ان پر کیے۔ لیکن اسی ابو الحکم کے جو غلام تھے، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت اور حضرت عمار، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کو اسلام کی سمجھ آ گئی، حالانکہ یہ غلام تھے۔ اب دیکھیں یہ چیز جو ہے نا ان کی فیور میں نہیں جاتی کہ یہ غلام تھے اس لیے ان کی یہ حرکتیں ایسی تھیں، تو ان کی ذہنی پستی ایسی تھی۔ اگر یہ چیز ہوتی تو پھر تمام غلاموں کا ایک ہی طریقہ ہوتا۔ ادھر انہوں نے غلام ہونے کے باوجود دین کو، اسلام کو پسند کیا، ان کو اس کی سمجھ آ گئی، انہوں نے اس کو قبول کیا، اور دین کی خاطر، دین کے اوپر قائم رہنے کی خاطر ساری سختیاں، تکلیفیں اور انہوں نے مصیبتیں برداشت کی۔ اصل میں فرق اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جب انسان دنیا میں جو ہے نا گم ہو جاتا ہے، ان کی کمزوری اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا دار لوگ تھے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے، اپنی نام و نمود کے لیے، اور دنیا میں لوگوں کے اوپر اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے تھے، ہر غلط کام کرتے تھے، اور حتیٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اپنی تورات میں بھی، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی انہوں نے رد و بدل کی، اور اپنی مرضی کے اس میں جو ہے نا اس کو معنی پہنائے، اپنی مرضی سے اس کے جو ہے نا مطلب نکالے، اور لوگوں کو اصل بات، اللہ تعالیٰ کا اصل حکم بتاتے ہی نہیں تھے۔ تو کیونکہ یہ اپنی اجارہ داری چاہتے تھے، اور اپنی اجارہ داری چاہنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دور رکھا، اور اپنا خود جو تھے وہ مذہبی پیشوا بن کے رہے، اور لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتے تھے، لوگوں کو ہمیشہ اپنے مقصد کی بات، اپنے مطلب کی بات بتاتے، اور لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دین میں تبدیلیاں کرتے، جیسے اگر لوگوں کو سے اس کو فائدہ نظر آتا تو اس میں رد و بدل کر کے لوگوں کے مرضی کے فیصلے کر دیتے، تو یہ کام یہ کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ السلام ان کو کس مقصد کے لیے کیا تیار کر رہے تھے، اور کس مقصد کے ان کو فرعونیوں سے نجات دلا کے لے کے آئے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کے لیے ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ سے لے رہے ہیں، تو یہ چیز یہ لوگ بھول گئے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا، انہوں نے کس لیے موسیٰ علیہ السلام پر یہ لوگ ایمان لائے تھے، کلمہ پڑھا تھا، اور کس طرح کیوں یہ فرعونیوں سے جو ہے نا جان چھڑا کے وہاں سے بھاگے ہیں، اور کس طرح یہ زندگی گزارنا چاہتے تھے کہ اپنی مرضی، اپنی حکومت ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، دین کے مطابق زندگی گزاری جائے، تو یہ اس مقصد کو بھول گئے تھے۔ اس مقصد کو بھول کے انہوں نے دیکھا کہ جو حکمران قوم کے جو عیاشیاں تھیں، جو ان کے محلات تھے، جو ان کا رہنا سہنا تھا، یہ اس میں گم ہو گئے، اور انہوں نے اسی کو اصل مقصد سمجھ لیا کہ جو اصل کامیابی ہے وہ وہی ہے جو کہ ان کے جو آقا تھے، جو فرعون وغیرہ تھے، جو جیسے وہ رہتے تھے، ان جیسے گھر بنا لیے جائیں، ان جیسے جو ہے نا وہ قیمتی سے قیمتی لباس پہن لیے جائیں، اور ویسی رہائش رکھی جائے، زندگی کے طور طریقے رکھے جائیں، تو اصل کامیابی انہوں نے سمجھ لیا کہ یہی ہے، اور اس طرح انہوں نے اپنے زندگی کے مقصد کو بھلا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اصل جو کامیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے میں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کو تیار ہی نہیں تھے، تو جب بھی کوئی بات ہوتی تو یہ ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ جاؤ اور یہ کام آپ کرو، اور اپنے اللہ سے جا کے خود گو، یعنی کہ اس طرح کی یہ لوگ نافرمانیاں کرتے، اور ان کا انداز بھی ہمیشہ بدتمیزی والا ہوتا، اور ہمیشہ جو ہے نا اپنے آپ کو اپنی نبی سے اونچا رکھتے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دیکھیں دعا کرائی جا سکتی ہے، دعا کرنا منع نہیں ہے، کہ جب یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے تھے کہ ہماری جا کے دعا کریں، تو دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا نیک لوگوں سے کروائی جا سکتی ہے، اور انبیاء تو ہوتے اس لیے ہیں کہ امت کی خیر خواہی چاہیں،
لیکن ان کا طریقہ غلط تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر اسلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے لیے بھی آپ دعا کریں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی ان میں سے ہو۔ تو کتنے آرام سے، دیکھیں کتنے پیار سے انہوں نے عرض کی، انہوں نے وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ تو کسی کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ جو نہیں ہے اور لینے کو دل چاہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اے باری تعالیٰ، یہ چیز جو آپ نے اس کو عطا فرمائی ہے مجھے بھی عطا فرمائے، کیونکہ آپ اس پر قادر ہیں، ایسا کر سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ اپنے نبی سے دعا بھی کرواتے تھے، اور دیکھیں انداز ان کا کیا ہوتا تھا۔ تو جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے تو اس کا انداز بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ جو وسیع سوچ والا ہوتا ہے وہ سب کے لیے مانگتا ہے، لامحدود دعائیں کرتا ہے، صرف اس کے نزدیک اپنی ذات، اپنا پیٹ نہیں ہوتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سوال کرتا ہے، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ہر کامیابی جو ہے وہ ہیچ ہے، کمتر ہے، گھٹیا ہے۔ تو انہیں بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہے۔ انسان کی صلاحیتیں صرف کھانے پینے تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ جب کھانے پینے کا خیال آئے تو جنت کے کھانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اس وسیع اور اس جنت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جس کی چوڑائی پر بتایا گیا ہے کہ دنیا آسمان کے برابر ہے، اور جنت میں ایسے ایسے کھانے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے جو کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہیں، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، تو نہ کسی کے بارے کسی کے دل میں ان نعمتوں کا خیال آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کی تعریف کیا ہے۔ تو پھر وہ چیزیں کیسی ہوں گی جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ تو پچھلی آیات میں بتایا گیا تھا کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمانے کی، یعنی کہ اس وقت کے زمانے میں جتنی قومیں تھیں سب پر فضیلت دی تھی۔ تو پھر اس قوم کا مشن کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان کی زندگی جو ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے تھی؟ ان کی کوششیں کس طرح کی ہونی چاہیے تھی؟ تو لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو کیا بنا لیا؟ اپنی ساری کوششیں جو وہ دنیا کو حاصل کرنے میں لگا دی۔ اور دیکھیں کہ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے تو پھر اس کے مطابق انسان کے اوپر ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ جو عام لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے لیے وہ نیکیاں نہیں شمار ہوتی۔ تو مقربین کے مقام زیادہ ہیں، بڑے ہیں، تو ان کے اعلیٰ پھر ان کی نیکیوں کے جو معیار ہیں وہ بھی اتنے ہی بڑے ہیں۔ تو ایک عام شخص جو ہوتا ہے جس کام کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، تو مقربین اگر اسی کام کو کریں تو وہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقربین جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اب یہاں سے اس ہم فرق کو سمجھتے ہیں کہ ایک عام انسان میں اور ایک مقرب میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک حبشی عورت تھی جو کہ مسجد نبی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ تو جب وہ فوت ہو گئی، اس کو پتہ چلا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کے لیے دعا کی۔ تو اب ہم دیکھیں کہ اگر ایک عالم دین کہے کہ نبی میں جھاڑو لگانے کا اتنا ثواب ہے، اور جھاڑو لگاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور اس کی جنازہ پڑھائی، تو میں بھی یہ کام کرتا ہوں، بس جھاڑو لگاتا رہوں بس، اور بس مسجد نبی کی جو ہے نا جھاڑ پونچھ کرتا رہوں، مسجدوں کی صفائیاں ہم کرتے رہے۔ لیکن دیکھیں ایک عالم دین کی ذمہ داری دیکھیں، اس کا مقام دیکھیں۔ ہر شخص جب اپنے مقام پر رہتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے۔ اب یہ عورت جو تھی وہ دین سے نابالغ تھی، تو جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی تھی یہی تھی کہ یہ جھاڑو لگا دیتی تو وہ لگا دیتی تھی۔ اور جو ایک عالم دین ہے تو اس کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے۔ تو جب وہ اتنے اعلیٰ بڑھیا کام کو چھوڑ کر صرف جو ہے نا وہ جھاڑو لگانے میں، جھاڑ پونچھ کرنے میں لگا رہے گا، تو یقیناً یہ پھر اس کے لیے کوئی نیکی کا کام نہیں ہوگا، یہ اس کے لیے برائی میں شمار ہوگا۔ تو یہ فرق ہے ایک اعلیٰ اور ادنا نیک کام میں، اور ایک عام انسان میں اور مقربین میں۔ تو اب ہم خود کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج جو مسلمان ہیں وہ دنیا میں کیوں رسوا ہو رہے ہیں، کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں بعض ملکوں میں کیا حال ہے کہ وہاں پہ جو لوگ دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں
تو ان کے اوپر کتنی پابندیاں ہیں، ان کو روک ٹوک کی جاتی ہے، منع کیا جاتا ہے دین پھیلانے سے، تو ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور بعض اوقات قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ حالات شدید سے شدید تر دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں پر اور دین پھیلانے والوں کے اوپر یہ حالات آتے جا رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ ہم بتاتے ہیں کہ دیکھیں وہ لوگ خود بھی بھٹک گئے اور دوسروں کو بھی انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین میں تبدیلیاں کی۔ اور اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا ہم وہی کام تو نہیں کر رہے جو بنو اسرائیل تھے؟ وہ اپنے انبیاء کو مارتے پیٹتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے، اور یہاں پہ ہم اپنے علماء کو مارتے پیٹتے ہیں، ان کے اوپر ان کو قتل کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ اس امت کے جو علماء ہیں ان کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اپنے علماء کی ناقدری کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، تو پھر ہم وہی کام کرتے ہیں جو کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا۔ تو پھر دیکھیں جب یہ کام ہم کریں گے تو پھر ہمارے اوپر کیا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے انعام و اکرام کریں گے۔ تو جب کسی قوم پر یا کسی بھی انسان پر، کسی بندے پر اس کی غلطی نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہ آئے یا اس کی پکڑ نہ آئے، تو اس وقت ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ بہت قریب ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ اور کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دنیا میں نافرمان کے اوپر انعام و اکرام کو دیکھ کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کریں گے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ بار بار منع کرنے کے باوجود انسان نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر ڈھیل ہوتی ہے، پھر اس کو ایک دفعہ پکڑا جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمیں بار بار ان مثالوں سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں بنو اسرائیل نے یہ کیا وہ کیا، تم یہ نہ کرنا، تم وہ نہ کرنا۔ یہ باتیں بتا بتا کے میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ بنو اسرائیل اتنے برے تھے، اتنے غلط تھے، ایسے تھے ویسے تھے، بلکہ ان کی باتیں بتا بتا کے امت کو سمجھایا جا رہا ہے، اس قوم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کی جو فضیلت تھی وہ اپنے زمانے کی امت تک تھی، انہوں نے اپنے زمانے کی امت کو جو اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا تھا، اور تمہاری فضیلت یہ ہے کہ تم دنیا کے آخری انسان تک کے لیے تمہیں فضیلت دی گئی ہے، اور تم نے دنیا کے ہر انسان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اب اپنے رتبے کو دیکھیں، جب ہم اپنے رتبے پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، پورے جہان کی جو قومی ہیں ان پر فضیلت دی ہے، اور ہمارے نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت دیا ہے، تو پھر دیکھیں رتبہ جب اتنا بڑا ہے تو پھر ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ تو کیا ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اب ہم دیکھیں کہیں ہم وہی کام تو نہیں کر رہے جو بنو اسرائیل نے کیے ہیں۔ اگر ہم بنو اسرائیل کی طرح کام کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنے انجام کو دیکھیں، اپنے انجام سے بھی ڈرنا چاہیے، اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ تو نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو شرائط رکھی ہیں، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد جو نیک اعمال ہیں وہ لازم و ملزوم ہے۔ صرف ایمان بھی کافی نہیں ہے اور صرف عمل صالح بھی کافی نہیں ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں تو پھر انسان جو ہے وہ کامیاب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ یہ کام کوئی انسان بھی کرے، کسی بھی گروہ سے، کسی بھی فرقے کے ساتھ ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور نیک کام کرنے لگے اور آخرت پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو مل جاتی ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہے، اب اس نبی پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا جو ہے وہ اس قرآن پاک کو ماننا لازم و ملزوم ہے۔ اسی صورت میں آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس نبی کو مانو جو تم نے وعدہ میرے سے کیا تھا، تم میرے وعدے کو پورا کرو اور میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ لیا تھا کہ اب جو میں نبی بھیجوں، نبی آخر الزماں، تم نے اس کی بات کو ماننا ہے، اس کتاب کو ماننا ہے، تو پھر میں تمہیں فضیلت دوں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ کیسے مدد کروں گا؟ کہ تمہیں جنتیں عطا کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، اور ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہنی تمہیں اس میں داخل کروں گا۔ تو
یہ ہے وہ طریقہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہے اور اب اس دنیا میں کامیابی کا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے اعمال کو دیکھیں۔ دنیا میں جو خرابی ہو رہی ہے، مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کیا یا ان کو توڑا ہے؟ ہم نے اپنے نبی کی پیروی کیا یا نبی وسلم کی نافرمانی کیا؟ کیا ہم سنت زندگی گزار رہے ہیں کہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم عمل صالح کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، ان کے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ الحقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے لازم ملزوم رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں گا تو اپنے حقوق کو معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کے حقوق جو بندوں کے ساتھ ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو بندوں کے ساتھ بندوں کی زیادتی ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور اب ہم نے سب نے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔